الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قد قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بحد حمد و ثنا مالک ارض و سما کی، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ بحد درود و سلام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے طفیل رب قدوس نے ہم سب پہ یہ سارا کرم فرمایا۔ میں نے اپنے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تلاوت کی ہے۔ دوحہ لکنین میری زبان پہ کلمہ حمد جاری فرمائے۔ مجھے سنا کر آپ کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ آیت مبارکہ جو کہ آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، کہ نجران کے عیسائی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں آئے اور وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار دلائل دے رہے تھے کہ آپ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بالآخر رب کے حکم سے نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا اور فرمایا کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے۔ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ۔ ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ۔ پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا معنی یہ کہ ایک فریق دوسرے فریق کے بارے میں یہ کہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ مباہلہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت
عیسائیوں سے مباہلے کے لیے جن ہستیوں کو لے کر نکلے ان میں سیدنا امام حسن مجتبی تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دونوں شہزادوں کو حضور لے کر نکلے کیونکہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ حضور انہیں فرماتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حضور ان شہزادوں سے پیار کیا کرتے تھے، تو اس میں ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو حضور اپنے بیٹوں کو کنے لے آئے؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس قافلے میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم خود تھے، سیدنا علی المرتضیٰ تھے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ 5 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ تھا جو عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان حجار اللہ سے فرمایا تھا، جب میں اللہ سے دعا کرو عیسائیوں کے پر لعنت ڈالو تو تم آمین کہنا۔ اور پھر یہ وجہ تھی اس نورانی چہروں والے قافلے کو جب عیسائیوں کے بڑے پادری نے دیکھا تو اس نے کہا، اے عیسائیوں میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ کے دربار میں پہاڑ کے اپنی جگہ سے ہلنے کی دعا کر دیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ تم ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر تم نے مباہلہ کر لیا پھر تمہارا نام و نشان زمین سے مٹ جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دن عیسائی مباہلہ کر لیتے پھر زمین پر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو حضور نے جو ذکر فرمایا ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے تم اپنوں کو لے آؤ۔ تو حضور نے اپنے بیٹے اس دن بھی جن کو قرار دیا، جن کو ساتھ لے کر نکلے، وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو لے آتے تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ تو اس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر نکلے تھے۔ پچھلے جمعہ کو مبارک میں حضور کی بیٹیوں کے عنوان سے گفتگو ہوئی اور اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ عموماً یہ ذہنوں میں فطور ڈالا جاتا ہے کہ اگر حضور کی بیٹیاں 4 تھیں تو مقابلے میں ایک ساتھ کیوں تھی، باقی 3 کیوں نہیں تھی؟ تو پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی 3 صاحبزادیاں پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس واقعے سے پہلے 3 حضور کی صاحبزادیاں وفات پا چکی تھیں، صرف تنہا حیات تھی، یعنی حیات میں تو صرف سیدہ پاک رضی اللہ عنہا تھیں، اس لیے صرف مباہلے میں آپ تنہا گئی، باقی تینوں کا چونکہ وصال ہو چکا تھا۔ انفسنا وانفسکم، اور ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں اور تم اپنی جانیں لے آؤ۔ تو آج کی گفتگو کا عنوان اس طرح کے پچھلے جمعہ مبارک میں عرض کیا تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر کرنا ہے۔ آپ کی شخصیت، گفتار و کردار میں، قول و فعل میں، چال ڈھال میں جو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی۔ آپ اپنے کردار میں بھی حضور کے مشابہ تھی، گفتگو میں بھی حضور کے مشابہ تھی، چلنے میں بھی حضور کے مشابہ تھی، بیٹھنے میں بھی حضور کے مشابہ تھی، عبادت میں بھی حضور کے مشابہ تھی،
گویا کہ ہر لحاظ سے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والی ہستی تھی وہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی ہستی تھی۔ اس لیے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شدید محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج کسی کے آنے پہ کوئی وڈیرا کھڑا ہو جائے وہ پھولے نہیں سماتا، اس کی عظمت اور شان کی وہ دلیل بنا لیتا ہے کہ میری اتنی واہ واہ ہے، اتنی عظمت اور شان ہے کہ میں آتا ہوں تو فلاں فلاں میرے آنے پہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فلاں ناظر فلاں انبیاء فلاں میں نے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان پہ قربان جائیں کہ آپ کے آنے پہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب بھی سیدہ پاک رضی اللہ عنہ تشریف لاتی حضور کھڑے ہوتے اور ان کے ہاتھ کو پکڑتے اور پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ حضور نے بٹھا دیا کرتے تھے۔ تو میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی عظمت اور شان کو اجاگر کیا، لوگوں کو بتایا کہ میری یہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنی شان والی ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی مرتبے اور مقام والی ہے کہ جن کے آنے پہ امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہے کہ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضور کی ازواج کی تشریف فرما تھی، حضور کے پاس سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی تشریف فرما تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی راز کی بات کہی اور راز کی بات جب کہی تو سیدہ پاک رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ جب حضور نے ان کا رونا دیکھا پھر دوبارہ سرگوشی فرمائی، راز کی بات کان میں کہی، پھر سیدہ پاک خوش ہو کے مسکرانے لگی۔ تو سب نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ پاک سے پوچھا، اے بیٹی اس حق کا واسطہ جو میرا تجھ پر حق ہے، اس حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میرا تجھ پر حق ہے، یعنی ماں کا بیٹی پہ حق ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ماں ہے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بیٹی ہے، تو ماں کا مرتبہ اور مقام بیٹی سے بلند ہوتا ہے، ماں کا بیٹی پہ حق ہوتا ہے۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ عنہا نے ام المومنین نے کہا سیدہ پاک سے کہ جو میرا تجھ پر حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ اس دن اللہ کے محبوب نے تمہارے کان میں کون سی راز کی بات کہی تھی؟ جب تک حضور حیات رہے حیات طیبہ میں تو سیدہ پاک نے حضور کی وہ راز کی بات کسی کو نہیں بتائی۔ اگر بتا دیتی پھر حضور کا وہ راز نہ رہتا، لیکن حضور کے وصال کے بعد ام المومنین رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا اور سیدہ پاک نے اپنے اجتہاد سے سمجھ لیا کہ آج بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آج اگر حضور کی وہ بات بتا دوں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کی راز کی بات اس وقت راز تھا جب تک حضور ذہنی حیات میں تشریف فرما تھے۔ اب حضور کا چونکہ وصال ہو چکا ہے لہذا آج اگر حضور کی وہ راز کی بات بتا دی نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اماں جان سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی، اماں جان اس دن میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز کی بات میرے کان میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ انقریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا،
یہ حضور نے راز کی جو بات کی اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، حضور نے اپنے جانے کا اشارہ فرمایا تھا تو میں غمگین ہو گئی، رونے لگی۔ جب مجھے غم زدہ حضور نے دیکھا، پھر سرگوشی فرمائی اور حضور نے یہ خوشخبری سنائی، فرمایا فاطمہ کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں سے سب سے پہلے مجھے تم ہی آ کر ملو گی۔ میرے بعد میرے اہل بیت اطہار میں سے سب سے پہلے تمہارا ہی وصال ہوگا، میں تمہیں سے جاؤں گا اور میں تمہارا پیش رو ہوں گا، تمہارے لیے انتظامات مکمل کروں گا اور میرے بعد تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ گی۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی ہستی وہ ہستی ہے جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی رازدار تھی۔ حضور ان سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور کی چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں جو بالکل حضور سے مشابہت رکھنے والی تھی وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھی۔ جب گفتگو کرتی تو حضور سے مشابہت ہوتی، جب چلتی تو حضور کے مشابہ چلتی تھی، جب بیٹھتی تو حضور کے مشابہت رکھتے ہوئے بیٹھا کرتی تھی، وہ ہر لحاظ سے حضور سے مشابہت رکھنے والی تھی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آگے اور بیٹھتے ہیں فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بالکل ہو تصویر تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی وہ ماں پہ جاتا ہے، کبھی باپ پہ جاتا ہے، کبھی نانا پہ، کبھی نانی پہ، کبھی دادا پہ، کبھی دادی پہ، کسی رشتہ دار پہ اس کی شکل جاتی ہے۔ قربان جائے سیدہ پاک رضی اللہ عنہا، آپ کی جب ولادت کا سعادت ہوتی ہے آپ رب کے محبوب کی ہم شکل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہم شکل جو تھی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھی۔ نبی کریم علیہ السلام ان سے شدید محبت کرتے تھے، حضور سے مشابہت تھی، ہم شکل تھی، اور پھر اللہ نے ان کو دو شہزادے ایسے دیے۔ شہزادے تو سیدہ پاک کے تین تھے، دو شہزادے ایسے تھے کہ دونوں کو ملاتے تھے تو میرے محبوب کی تصویر بنتی تھی، حضور کی شکل بنتی تھی۔ ایک سر سے سینے تک تھے اور دوسرے سینے سے پاؤں تک تھے، پھر جب دونوں شہزادوں کو کٹا کھڑا کیا جاتا تو میرے محبوب کی شکل بنتی تھی، اور دونوں شہزادوں کو ملاتے تو سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی بھی تصویر بنتی تھی، آپ کی شکل بنتی تھی۔ تو حضور سے شکل و شباہت میں جو مشابہت رکھنے والی تھی وہ حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھی۔ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما فاطمہ بدعۃ منی، فرمایا بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس سے حضور نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہا سے اپنی کمال محبت کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا یؤذینی ما اذاہا، جو چیز سیدہ پاک کو تکلیف دے وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ یعنی سیدہ پاک کی تکلیف کو حضور نے اپنی تکلیف قرار دیا ہے کہ جو چیز سیدہ پاک کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ اس حدیث پاک کے شان عروج میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، جبکہ اسلام میں 4 عورتوں سے بجفت نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ 4 عورتیں اپنے نکاح میں انسان مسلمان رکھ سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب سیدہ پاک رضی اللہ عنہا مولا علی کے نکاح میں تھی، ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ وہ کافرہ تھی جو مولا علی نے ان کو کیوں نکاح کا پیغام بھیجا، وہ مسلمان ہو گئی تھی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بھی آ گئی تھی، انہوں نے ہجرت کی تھی، مسلمان تھی، نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کو جب اطلاع ملی، آپ
غمگین ہو گئی، آپ نے تکلیف محسوس کی کہ میرے ہوتے ہوئے علی المرتضیٰ کسی اور سے نکاح کریں، حالانکہ رب نے اجازت دی ہے کہ نکاح کیا جا سکتا ہے 4 عورتوں سے، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں جب مولا علی کسی اور عورت سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو سیدہ پاک ناراض ہو جاتی ہے اور اپنی شکایت رب کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، لیکن رب نے اجازت دی ہے، رب کے محبوب کو روک رہے ہیں۔ رب اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد باید 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن وہ عورت کا نکاح اگر سیدہ پاک کی تکلیف کا اذیت کا باعث بنے پھر رب کے محبوب منع فرما دیتے ہیں۔ یہاں سے سیدہ پاک کی عظمت اور شان اور مرتبہ اور مقام ظاہر ہوتا ہے کہ رب کا قرآن اجازت دے رہا ہے کہ نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس نکاح سے اگر سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کو اذیت ہوتی ہو تو پھر رب کے محبوب اپنی لاڈلی بیٹی کی اذیت کی وجہ سے مولا علی کو روک دیتے ہیں کہ علی تم اس وقت تک کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرو گے جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے، یا تم ایسے کرو میری بیٹی کو طلاق دے دو، ان سے نکاح کر لو، جب تک میری بیٹی سیدہ پاک تمہارے نکاح میں ہے تم کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، نکاح کرنا چاہا، اس وقت میرے محبوب نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز میں اذیت دیتی ہے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لاڈلی صاحبزادی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ احادیث میں سیرت کی کتابوں میں بکثرت آپ کا ذکر ملتا ہے۔ عموماً ایک اور بھی ذہنوں میں محسوس آ جاتا ہے کہ آپ کا ذکر جب ملتا ہے تو حضور کی باقی بیٹیوں کا تو ذکر نہیں ملتا۔ میرے بھائی کسی کا ذکر نام ملنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کا ذکر نہ ہو تو اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ لیکن قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 1,24,000 کا ہے؟ نہیں ہے۔ چند انبیاء کا ذکر ہے، احادیث میں بھی سارے نبیوں کا ذکر ہے نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ حالانکہ ذکر سارے نبیوں کا نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اگر سارے قرآن حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جن نبیوں کا ذکر ہے سب کو جمع بھی کر لیا جائے تو بڑی مشکل ہے کہ 1,000 تک تعداد پہنچے۔ یہ نبیوں کے نام کا ذکر ہے، تو پھر جب ان نبیوں کے نام سب کے ذکر نہیں تو ہم پھر بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 3 ہمشیرات جو ہے ان کا ذکر اتنا کثرت سے نہیں ہے، تو تب بھی تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ حضور کی وہ بیٹیاں ہیں، سیدہ پاک کی وہ بہنیں ہیں، کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ سب سے چھوٹی تھی۔ ذکر اس لیے کثرت سے ہے کہ دوسری ان کا بیاہ ہو گئے، شادیاں ہو گئی، وہ اپنے سسرال چلی گئی، لیکن سیدہ پاک کو حضور نے اپنے قریب ہی رکھا ہے۔ حضور کے وصال کے وقت صرف یہ تنہا تھی، ان کو زیادہ عرصہ حضور کی میت میں وقت گزارنے کے لیے ملا ہے۔ جب ان کی شادی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے ہوئی اور قریب ہی گھر تھا، وہ مکان آپ کے لیے لیا گیا تھا جس گھر میں ہجرت کے وقت میرے کریم آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور وہ مکان کن کا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان کرائے پہ لیا گیا۔
اس گھر میں آپ رہی، پھر حضور سے التجا کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے قریب رہوں۔ پھر میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کے مکان کثرت تھے، مسجد نبوی کے قریب تھے۔ پھر حضور کے اس غلام کو جب پتا چلا کہ حضور کی بیٹی قریب حضور کے آنا چاہتی ہے مکان میں، انہوں نے اپنا مکان ان کو دے دیا تھا۔ یہ حضور کے بالکل ساتھ اپنی زندگی میں رہی، اس لیے ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ اور حضور ان سے پیار کتنا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب سفر شروع کرتے تو سب سے آخر میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے آتے۔ باقی سارے جو کام کاج کرنے ہوتے، تیاری کرنی ہوتی، وہ پہلے کر لیتے، اور جب کوچ کرنا ہوتا، سفر پہ جانا ہوتا، پھر سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے آتے، یہاں سے سفر شروع کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر تشریف لے آتے۔ سندھا لگائے حضور کتنے ان سے کتنا پیار تھا، گویا حضور کے سفر کی ابتدا بھی سیدہ پاک کے گھر سے ہوتی تھی، اور سفر کی انتہا بھی سیدہ پاک کے گھر میں ہوتی تھی۔ اتنا پیار کرتے تھے کہ سفر شروع کرتے تو ان کے گھر سے، ختم کرتے سفر تو ان کے گھر میں۔ اور ان کو یہ بھی رب کے محبوب نے اجازت دیا تھا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نماز کے لیے ان کو اٹھانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ صبح کے وقت آواز دیتے تھے کہ اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا جو کہ عبادت میں بھی حضور سے مشابہت رکھتی تھی، جب میرے محبوب کی ساری سجدات مصلی پہ کھڑے گزر جاتی تھی تو سیدہ پاک کی بھی ساری سجدات مصلی پہ گزر جایا کرتی تھی۔ لیکن حضور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی کتنی عظمت اور شان ہے، کتنی قدر ہے کہ حضور ان کے گھر پہ جایا کرتے تھے اور نماز کے لیے آواز بھی دیا کرتے تھے۔ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا بڑی شان کے مالک ہیں، حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، ذکر ان کا بے شمار ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کیونکہ ان کی اولاد سے حضور کی نسل چلنی تھی، اس لیے حضور نے ان کی عظمت اور شان زیادہ لوگوں کو بیان کر دی کہ نسل قیامت چلنی تھی۔ اور آپ کا نام فاطمہ ہے، اس کی وجہ یہ بھی ذکر کی جو بھی قیامت تک آنے والا آپ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ نے جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیا ہے۔ تو جس ذات سے محبت کرنے والا جہنم سے دور ہو جاتا ہے، وہ خود کتنی عظمت اور شان کی مالکہ ہوں گی۔ فرمایا حضور نے کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کے شوہر ولیوں کے سردار، جن کے بابا سارے نبیوں کے سردار، اس ہستی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے